الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ مسائل قربانی کے سلسلے میں یہ دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کون سے لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں اور قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ آج کی مجلس میں ہم عرض کریں گے کہ کس طرح کے جانور کی قربانی کرنی چاہیے اور کس طرح کے عیوب ہوں تو ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن جن کے اوپر عیوب ہوتا ہے ان میں تھوڑی سی تفصیل ایک عرض کرنی تھی۔ آج کل یہ مسئلہ کثرت سے پیش آتا ہے اور اس کا سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ایک گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہوں تو کیا ان سب کے اوپر قربانی ہوگی، یا گھر کا ایک فرد اگر قربانی کر دے جو اصل ہے تو سب کی طرف سے قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھا جائے یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اور آج کل اہل حدیث حضرات بھی اسی کے قائل ہیں کہ اگر گھر میں ایک قربانی کر دی جائے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی۔ ان کی دلیل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو ترمذی وغیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک کی قربانی کر دینا پورے گھر کی طرف سے کفایت کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کے سلسلے میں تفاخر ہونے لگا۔ لیکن احناف کے نزدیک اور شوافع اور بہت سے دوسرے علماء کے نزدیک اگر ایک گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ان سب کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے، ان سب کو قربانی کرنی ہوگی۔ اور ان کی دلیل و حدیث ہے جس میں فرمایا گیا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اگر کسی کو ساتھ ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس میں من کان لہ سعۃ میں عموم کیا گیا کہ جس کو بھی وہ ساتھ ہو، مطلب ہے کہ ایک گھر میں بھی کئی لوگ اگر ہیں تب بھی سب کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، اس میں بھی یہ بتایا گیا جہاں اس کو بتایا گیا کہ بہت ہی یہ مبارک عمل ہے، بہت ثواب کا عمل ہے، اس میں اخیر میں فرمایا گیا فطیبوا بہا نفسا، سب لوگ خوش دلی سے کیا کرو۔ سنن کی کتابوں میں دونوں احادیث آئی ہوئی ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، یہاں تک کہ اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو دونوں کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، دونوں کو قربانی کرانی چاہیے۔ بہرحال دونوں مسالک اپنی دلیلیں دیتے ہیں اور دلیلیں بالکل اپنی جگہ پر واضح ہیں۔ جس مسلک کا کوئی ماننے والا ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے۔ پھر جہاں تک قربانی کے جانور میں کس طریقے کا ہونا چاہیے اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سے بہترین جانور کی قربانی کیا کرتے تھے، جو کہ بہت خوبصورت بھی ہوتا تھا اور بہت ہی مچرب اور بہت ہی صحت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک ہوا کرتا تھا۔ یہ حدیث میں آتا ہے اور اس کے رنگ وغیرہ کی بھی خوبی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے۔ لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اچھا سے اچھا جانور کرے، لیکن ہمیشہ نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، ایسا نہ ہو کہ ریاکاری کا شائبہ ہو جائے۔ اور جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت بھاری جانور کی قربانی کراتے ہیں لیکن اس کے باقاعدہ فوٹو وغیرہ اخبار میں دیے جاتے ہیں اور ریا کا شائبہ اس کے اندر ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت عیب ہوتا ہے اس کے جانور کے اندر تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قربانی کا جانور لو تو اس کے آنکھ کان وغیرہ دیکھ لیا کرو۔ دیکھ لینے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی عیب ہے اس کے اندر تو پھر ایسی صورت میں اس کو قربانی نہ کیا کرو، لیکن پھر بھی اگر تھوڑا بہت عیب ہو تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ فقہاء نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ کتنا عیب ہو تو اس کی معافی ہوگی، لیکن اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر اکثر حصہ عیب زدہ ہے تب تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر اکثر حصہ صحیح ہے لیکن معمولی حصہ اس کا عیب زدہ ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو اس کا اکثر کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر نصف یا نصف سے زیادہ عیب زدہ ہے، مثال کے طور پر ایک کان ہے آدھا یا آدھا سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دم آدھی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک قول یہ بھی ہے، لیکن دوسرا قول اسی میں یہ ہے کہ اگر تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا
یعنی دم تہائی کٹی ہوئی ہو یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ اس دوسرے قول کا اختیار کیا جائے، اگر کوئی چاہے تو پہلے قول پہ بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر تہائی یا تہائی سے زیادہ ایک کان کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تہائی یا تہائی سے زیادہ دم اس کی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تھن والے جانور اگر ہیں تو تھن میں جن کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر 4 میں سے ایک تھن کٹ گیا تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن 2 تھن کٹ گئے تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر 2 تھن والے جانور ہیں جیسے کہ بکری، تو اس میں اگر ایک تھن بھی کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک سینگ کا معاملہ ہے تو سینگ کے سلسلے میں ذرا وسعت دی گئی ہے کہ اگر بکرے کی سینگ ٹوٹ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق تب پڑے گا جب وہ زخم دماغ تک پہنچ گیا ہو، دماغ میں اس کے اثرات ہو گئے ہوں۔ جہاں تک دانت کا تعلق ہے تو اگر دانت کچھ ٹوٹ گئے ہیں لیکن جانور چر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن اگر دانت اتنا ٹوٹ گئے ہیں کہ بالکل وہ چر نہیں پاتا، غذا استعمال نہیں کر پاتا، تو پھر اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے جلدی کوئی مرض ہو گیا ہے، خارش وغیرہ ہو گئی ہے، تو اس میں اس طریقے کا اگر ہو گیا ہے کہ بالکل بہت کثرت سے ہو گئی کہ گوشت تک اس کے اثرات پہنچ گئے ہیں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر اوپر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر لنگڑاتا ہے جانور تو اگر لنگ اس طریقے کا ہے کہ ایک پیر میں کچھ ہے تو اس میں زخم، جس کی وجہ سے اس میں کچھ تکلیف تو اس کو ہے، لیکن اس کو زمین پہ رکھتا ہے، جب اس کو لے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو اس سے بھی ٹے کو لگا لیتا ہے تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر زمین میں بالکل لگتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مسئلہ اس کا آتا ہے کہ اگر بعض لوگ اس کا بھی سوال کرتے ہیں کہ بعض جانوروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نہ نر ہوتے ہیں نہ مادہ ہوتے ہیں، تو اگر نر بھی نہ ہو مادہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں ایک عیب ہے، پھر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر جانور اس زمانے میں اتنا بیمار ہے کہ بالکل بے حال ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے بخار آ گیا ہو، چاہے پیٹ خراب ہو، اتنا بے حال ہے کہ بالکل سے وہ لگتا ہے کہ مر جائے گا، اس طریقے کی کیفیت ہے، اور اس کو جھپٹ کے قربانی کوئی کر دے تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ وہ بالکل صحت مند جانور ہونا چاہیے، اس طریقے کا نہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک بات اس کی ہے کہ بدیہ کی قربانی صحیح ہے یا نہیں، تو ہمارے لیے اس میں بہترین اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی حدیث میں منقول ہے کہ آپ نے 2 ایسے جانوروں کی 2 ایسے بکروں کی قربانی کی جو موجوعین، جن دونوں کو بدیہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ بدیہ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک عیب ہے، لیکن وہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ بکروں کا اصل مقصد ہے ان کا گوشت استعمال کرنا، اور جب بکروں کو بدیہ کر دیا جائے تو ان کا گوشت اور عمدہ ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے، نہ کہ اس میں کوئی خرابی آئے۔ تو یہ عیوب کے سلسلے کی چند چیزیں تھیں، لیکن بہت سارے مسائل اور بھی ہیں جو پیش آ سکتے ہیں، اس کو کسی سے پوچھ لینا چاہیے۔ یہ آنکھ کے سلسلے میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ آنکھ کی روشنی اگر بالکل جانور کی نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر پتہ چل جائے کہ تہائی یا تہائی سے زیادہ اس کی روشنی گئی ہوئی ہے تب بھی اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ سینگ البتہ اگر پیدائشی طور پر نہ ہو، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ٹوٹ گیا ہے لیکن دماغ میں نہیں پہنچا ہوا ہے، تو یہ سینگ اگر نہ بھی ہو یا کچھ ٹوٹ گیا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا ہے۔ جہاں تک اس کے گوشت کا تعلق ہے تو اس میں افضل یہ ہوتا ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود استعمال کرے، ایک اپنے رشتہ داروں کو دے جو مالدار ہیں، اور ایک ایسے لوگوں کو دے جو غریب غربا ہیں ان کو اوپر صدقہ کر دے۔ لیکن یہ مستحب ہی صرف ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس لیے اگر پورا خود استعمال کر لیا یا پورا غریبوں کو دے دیا یا پورا رشتہ داروں کو دے دیا تب بھی اس کی کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ تو آج ہم نے عیوب کے سلسلے کی کچھ باتیں عرض کی ہیں، اب اگلی مجلس میں انشاءاللہ عرض کریں گے کہ قربانی کا کیا طریقہ ہے، کس انداز سے کرنی چاہیے، اور قربانی کے کیا اوقات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔